ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ اب تجسس کیا ہے؟ چھان بین کرنا، تفتیش کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ ہماری ضرورت ہے، تجسس سے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ آخر مجرموں کی تفتیش ہوتی ہے تو تجسس اس میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ملک کی جاسوسی ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ ہم کو بندوبست کر سکے اس کے توڑ کا۔ تو تجسس ہر حال میں برا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب جمع حدیث کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے اپنے حیات طیبہ کے دوران تو احادیث کو لکھنے سے روک دیا تھا۔ آپ کا حکم تھا لا تکتبوا عنی الا القرآن، مجھ سے کوئی شے نہ لکھو سوائے قرآن کے، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیل میں حضرت مسیح کا کلام، حضرت مسیح کی سیرت اور انجیل جو حضرت مسیح پر سب گڑبڑ ہے آپس میں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سی اس میں وحی ہے، کون سا حضرت مسیح کا اپنا ذاتی کلام ہے، اور کون سی در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور کون سے صرف واقعات ہیں حضرت مسیح کی سیرت کے۔ مشکل ہے۔ یہی کام ہو سکتا تھا اگر ان چیزوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام میں کیا ہوا ہے؟ قرآن علیحدہ معین، بالکل معین، پھر احادیث حضور کے اقوال و افعال کو جمع کر دیا، وہ علیحدہ معین، پھر فقہ مرتب ہوئی اور اس کو بھی ترتیب دے دی گئی، سیرت علیحدہ مرتب ہوئی۔ سیرت میں عام طور پر ان احادیث کو بھی قبول کر لیا گیا، روایات کو، جو زیادہ مضبوط نہیں ہے، زیادہ مستند نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ان روایات کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث سے احکام نکلنے ہیں، شریعت کا منبع بنے گی حدیث، لہذا یہاں جو ہے بڑی چھان بین کی ضرورت تھی۔ تو جب محدثین نے یہ چھان بین شروع کی راویوں کے بارے میں، فلاں شخص نے فلاں سے روایت کی، اب وہ جاتے تھے اور پتہ کرتے تھے ماحول میں اس شخص کا کردار کیسا ہے، اپنے ماحول میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے، ایک نیک اور شریف اور سچے انسان کی حیثیت سے یا جھوٹے اور دغاباز انسان کی حیثیت سے۔ اس کے لیے تفتیش کرتے تھے، کیونکہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے حدیث نہیں سنیں گے۔ کیا پتہ اس نے اس حدیث میں ملاوٹ کر دی ہو، کیا پتہ اس نے خود اپنی جی سے گھڑ لی ہو۔ تو یہ احتیاط کی گئی۔ اس پر بعض لوگوں نے جو درویش قسم کے تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، لا تجسسوا، قرآن تو کہتا ہے کہ تجسس مت کرو، لوگوں کے حالات کی تفتیش و چھان بین نہ کرو۔ تو جواب دیا گیا نہیں، یہاں یہ در حقیقت ایک دینی ضرورت کے طور پر ہے، اور جواب بھی اسی صورت سے دیا گیا۔ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر 6 ہے، اسی سورہ مبارکہ کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہل ایمان، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی، غیر متقی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر لائی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر بیٹھو، کسی گروہ کے خلاف، کسی قبیلے کے خلاف جو ہے حملہ کر دو، اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے کہ خبر تو غلط تھی۔ تو اس دلیل سے پھر محدثین نے کہا یہ ہمارے لیے ایک دینی ضرورت کے طور پر کہ احادیث نبویہ سے شریعت کے احکام نکالے جائیں گے، تو ہم دیکھ لیں جو حدیث پیش کر رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑا علم انسانی تاریخ میں، یہ علم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ہوا، جسے کہتے ہیں الرجال۔ یہ علم الرجال جو ہے کہ تمام جو صحابہ تابعین، ان کی شخصیتوں کا پورا تجزیہ یہ کر دیا گیا۔ یہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اس پوری چین کے اندر کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد نہ ہو، تو اس کی پھر وہ حدیث صحیح نہیں قرار پائے گی، وہ مستند نہیں قرار پائے گی، اسے کہیں ضعیف احادیث میں لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے، اور ضعیف احادیث جو ہے وہ اخلاقیات کے بیان میں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جا سکتا۔ شرعی حکم کا استنباط جو ہے وہ صحیح اور پختہ اور مستند احادیث سے ہوگا۔